بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ڈچ سائنسدانوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ ہم حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم بلائی سے دور نہیں ہوگے جب تک تمہارے دیہاتی لوگ تمہارے شہری لوگوں کے محتاج نہ ہو جائیں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب دیہاتی لوگ جو ہوں گے وہ شہروں میں آ کر آباد ہوں گے اور شہری لوگوں سے کہیں گے کہ تم ایک عرصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، سہولیات کا، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یعنی کہ یہ جو سہولتیں ہیں شہروں کی ان سے، اور ہماری زندگی مشکل ہے اور ایک عرصے سے تم سیر ہو کر کھا رہے ہو اور ہم بھوکے ہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ رہنا شروع کریں گے، ان کو منع مت کرو، اور اتنی آبادی بڑھے گی کہ زمین تنگ ہو جائے گی، شہری آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی، دیہاتوں پہ رش کریں گے۔ جب شہر میں زمین تنگ ہو جائے گی، آبادی بہت ہو جائے گی، تو ہر بندہ دیہات کی زندگی پہ رش کرے گا، وہاں پانی بڑا بافر ہے، وہاں جگہ کھلی ہے، آب و ہوا صاف ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے رش موجودہ دور میں ایسے حالات بن چکے ہیں۔ پھر ایک زلزلہ آئے گا، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، غلام آزاد ہو جائیں گے، پھر زمین وسیع کر دی جائے گی، لوگ سوچیں گے کہ ہم نے غلاموں کو کیوں آزاد کر دیا تھا، نادم ہوں گے، دوسری مرتبہ پھر زلزلہ آئے گا اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، اور پھر زمین وسیع کر دی جائے گی۔ جب زمین وسیع کر دی جائے گی تو لوگ کہیں گے ہم نے اللہ غلاموں کو آزاد کیا، اللہ کہیں گے تم نے غلاموں کو آزاد نہیں کیا، تم نے آزاد نہیں کیا غلاموں کو میں نے آزاد کیا، یعنی کہ اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے آپ غلام وہ آزاد ہو گئے۔ کئی ان کے جنہوں نے غلام رکھا ہوا تھا وہ مارے گئے، کئی زمین اوپر نیچے ہو گئی، کئی ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے غلام آزاد ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگوں کو زلزلے سے آزمایا جائے گا۔ جو لوگ توبہ کر لیں گے، رجوع الی اللہ کر لیں گے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے اور دوبارہ اپنے پرانے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں پہ پھر زلزلہ آئے گا، اور ایسے لوگوں پہ پھر پتھر برسیں گے، ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، چہرے بدلیں گے، کڑک نازل ہوگی، جو آسمان سے بجلی کی کڑک نازل ہوتی ہے اور پکڑ لیتی ہے آ کر انسانوں، اور اس کڑک سے، زمین میں دنسانے سے، چہرے کے بدلنے سے اور زلزلے سے اور اوپر سے پتھر برسنے سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور واقعی لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہلاک نہیں کریں گے جب تک یہ غداری نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غداری کیا ہے؟ فرمایا کہ غداری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں گے لیکن اس پہ توبہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، نیکی یا گناہ کیے ہوں گے، وہ اس پہ مطمئن ہوں گے، جیسے درخت اپنے پھل پہ مطمئن ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ احسان کرنے والے میں اور احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور گناہ کرنے والا گناہ کرنے سے نہیں تھکے گا۔ تو یہ زلزلے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، جب انسان کے اعمال بہت برے ہو جاتے ہیں تو پھر زلزلے ٹوٹتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ زلزلہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، اور پلیٹیں ایک دوسرے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے آتے ہیں، یا پلیٹوں کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی وجہ سے آتا ہے، یا آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے آتا ہے، یہ زمین کے مختلف جگہوں پہ جو پانی ہے، ڈیم ہیں، اس کے دباؤ کی وجہ سے آتا ہے، یہ کان کنی جو زمین کے اندر غاریں بنائی جاتی ہیں، کان کنی کی جاتی ہے، معدنیات نکالی جاتی ہے، کوئلہ نکالا جاتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو اندر سے زمین کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اس کے زمین کے بیٹھ جانے یا ہل جانے سے آتے ہیں۔ یہ کئی اور وجوہات بیان کرتے ہیں سائنسدان کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اگر ایک چند لمحوں کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے کہ جی یہ ساری پلیٹوں کا آپس میں ٹکرا جانا یا پھنس جانا ایک دوسری میں، یا ایک دوسری سے جدا ہو جانا پلیٹوں کا، جو زمین کے اندر پلیٹیں ہیں،
یا اور اس طرح کی کئی وجوہات جس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں، تو ان پلیٹوں کو آپس میں جوڑنا، ان کو توڑنا، ان کو ایک دوسرے میں پھنسا دینا، ایک دوسرے سے رگڑ لگا دینا، زمین ایک عرصے تک ایک جگہ پکی ہے اور اس کے بعد اس جگہ کا بیٹھ جانا پانی کے دباؤ کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا اور اس طرح کے کئی معاملات، ان سب کے کرنے پہ قادر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں سے بھی اگر جتنا مرضی ریسرچ کر لو، سوچ لو، واپس جا کے بات وہیں پہ بیٹھتی ہے کہ زلزلے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ ہی جب زلزلہ بھیجنا چاہتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اور جب حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھتے ہیں تو زلزلے آنا، آسمان سے پتھر برسنا، آسمان سے کڑک کا نازل ہونا، چہروں کا بدل جانا، زمین میں دسا دیا جانا، یہ ساری چیزیں اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں زلزلے اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور یہ کتنی اہم نشانی بیان کی گئی ہے کہ دیہاتوں کے لوگ کیا کریں گے؟ وہ شہروں میں آ کر آباد ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ اور پہلے وہ محتاج ہوں گے شہریوں کے، دیہاتوں سے ہر چیز ختم ہوگی اور شہر سے ہر چیز جائے گی، اور پھر وہ شہروں میں آ کر آباد ہوں گے، اور پھر جب جو شہروں میں آباد ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ملتا وہاں کچھ نہیں ہے، سہولیات ساری تمہارے پاس ہیں اس لیے ہم آباد ہو گئے۔ پھر شہروں میں آبادی اتنی ہوگی کہ لوگ یہ رش کریں گے کہ جی ہم دیہاتوں میں جا کر رہیں، یہ دیہاتوں کے لوگوں کے پاس آب و ہوا صاف ہے، پانی بہت ہے، جگہ کھلی ہیں، اور اس طرح کے معاملات پہ رش کریں گے۔ پھر وہ لوگوں پہ زلزلہ آئے گا، ہلاک ہوں گے، زمین پہلے تنگ ہوگی، پھر وسیع ہو جائے گی، پھر تنگ ہو جائے گی، پھر دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ سارے پھر وجوہات کیا بنے گی آخر میں؟ کیا ہے کہ جی لوگ گناہ کریں گے، اور اگر توبہ ان کو اعلانے کے لیے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ لوگ جو گناہ کریں گے ان کو ان گناہوں کو یاد دلانے کے لیے، ان کو توبہ طائب کرنے کی اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتے ہیں۔ اور وہ زلزلہ جب آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، واپس نہیں لوٹتے اللہ کی طرف، تو ایسے لوگوں پہ پھر زلزلہ بھیجا جاتا ہے۔ اور ایک زمانہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے اور اس کا اقرار بھی کریں گے ہم نے کیا، لیکن توبہ نہیں کریں گے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے یا نیکی جو بھی کریں گے اس پہ مطمئن ہوں گے اور بڑے اطمینان سے ہوں گے۔ نیکی کرنی، احسان کرنا اس پہ مشکل ہوگا، اور گناہ کرتے ہوئے کوئی تھکے گا ہی نہیں، اس میں اس کو اور لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اور اس میں لوگ کرتے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں کوئی زلزلے کے بارے میں حدیث سنائیں، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اور پھر پوچھا کہ کوئی زلزلہ کے بارے میں حدیث سنائیں۔ فرمایا کہ انس میں تجھے اگر وہ حدیث سنا دوں تو تم ساری زندگی پریشانی کے عالم میں گزارو گے، حتیٰ کہ وہ تم جب قیامت کے دن اٹھو گے تو پھر بھی وہ پریشانی تمہارے دل میں ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے میری ماں مجھے وہ حدیث سنا دے۔ مومنین نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنا اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ اگر عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو وہ اس کے لیے آگ اور شرم کا باعث ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جب لوگ زنا کو اپنا حق سمجھ لیں گے، شراب عام ہو جائے گی اور گانے باجے میں لوگ لگ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے کہ ان پہ زلزلہ لا، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو بچ جائیں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ام المومنین زلزلہ ان کے لیے عذاب ہوگا، تو فرمایا کہ زلزلہ مسلمانوں کے لیے رحمت، برکت اور نصیحت ہوگا، اور کفار کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی کہ کفار اور منافقین اور جن لوگوں کا ایمان سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ظاہری مسلمان بھی ہیں لیکن ان کے کام جو ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، یہ جو پیچھے برائیاں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے رحمت، برکت، اگر وہ ایمان کی حالت میں اور صحیح اعمال لے کر اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے،
شہید ہو گئے، اور برکت ہے، اور جو بچ گئے ہیں تو ان کے لیے نصیحت ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور جو ایمان سے خالی ہیں تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امتحانوں سے، اپنے عذابوں سے، زلزلے سے، زمین میں دھسا دینے سے، پتھر برسانے سے، اور بجلی کی کڑک سے پکڑنے سے، اور اس طرح کے مختلف عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔